دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے مختلف شہروں میں کشمیریوں سے ہزاروں یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے گئے اور یوم سیاہ منایا گیا۔ اس موقع پر سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری شخصیت نے اپنے پیغام دیے۔ اس بھارتی جابرانہ اقدام کو پوری دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے اور کشمیر میں جو کشمیر کی آئیڈینٹی پر جو کشمیری آئیڈینٹی بھی ہے اور مسلم آئیڈینٹی بھی ہے اس پر حملہ آور ہوا ہے اور وہ ایک ڈیموگرافک چینج کرنا چاہتا ہے، وہاں کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہندوائز کرنا چاہتا ہے، وہاں کی زبان کو دیوناگری اسکرپٹ میں اس کو منتقل کرنا چاہتا ہے اور کشمیر کے اسکولوں میں جو ہندوانہ کریکلم ہے اس کا انٹروڈکشن کرنا چاہتا ہے۔ ہم ان سب اقدامات کی مذمت کرتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھارت جنوسائیڈ کشمیر میں کر رہا ہے، ریاستی آبادی کو تبدیل کرنے کی جو کوششیں کر رہا ہے اور جس سلسلے میں انہوں نے ڈومیسائل لاز کا بھی نفاذ کیا ہے، ایک انڈسٹریل پالیسی کا بھی اعلان کیا ہے اور نئی یہ خبر تو یہ بھی ہے کہ وہ ان مسلمان ملازمین کو جو کہ جن پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے، جو معصوم ہیں مگر ان پر الزام عائد کر کے ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے، تو یہ سارے جابرانہ اقدامات دنیا کے گلوبل راڈار کے سامنے ہو رہے ہیں اور ہم ان سب اقدامات کی مذمت کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ کشمیریوں کے جائز حقوق کی پاسبانی کی جائے گی اور ان کی جو انصاف پر مبنی حق خود ارادت کی جدوجہد ہے اس کو پوری دنیا تسلیم کرے گی اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق واگزار کیا جائے گا اور بھارتی جابرانہ ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا دیا جائے گا اور کشمیر کی شناخت کو تحفظ دیا جائے گا اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جمہور پسند دنیا ہماری خواہشات اور ہماری ایسپریشن کا احترام کرے گی۔ بھارتی رجیم نے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان میں ضم کرنے کی ناکام کوشش کی، جس کی وجہ سے پچھلے ایک سال سے مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ ہمارے کشمیری بہنیں اور بھائی ایک اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ تمام پاکستانی میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کی آواز کو بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جی، دنیا بھر میں ورلڈ نے کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا ایکسپیرینس کیا ہے، لیکن جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں انہیں پورا سال ہو چکا ہے جس میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے۔ جو لاک ڈاؤن میں اور آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ کشمیریوں کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز وہاں موو نہیں ہو سکتی، اکنامکلی اسٹرینگولیشن کیا جا رہا ہے، میڈیا کو اسٹرینگولیشن کیا جا رہا ہے، جو ہمارے ینگ بچے جو وہاں پہ ہیں ان کی ایجوکیشن اسٹیبلشمنٹ کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ جو بیسک ضروریات بنی ہوئی ہے اس کو G2 پہ لیا ہے تاکہ وہ کمیونیکیشن نہ کر سکے۔ تو یہ ہے جس کو انہوں نے وائس لیس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں۔ اور یہ جو انڈیا کے اندر ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تھرو BJP گورنمنٹ نے انڈیا کے اندر بھی ظلم کیا ہوا ہے منارٹیوں کے ساتھ، اسی طرح جو کشمیر کے ساتھ انہوں نے کی ہے آرٹیکل 370 اور 35A، تو یہ بھی اینکسیشن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بیسکلی فنڈامنٹلی کاپی کر رہے ہیں جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرتا رہا ہے، جس میں جو لینڈ ہے اس کو اسٹیل کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے نیو بلڈنگ ریگولیشن لائے ہیں تاکہ وہ اس کو ڈیولپمنٹ کر سکے، اور دوسرا ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے جو انڈین سٹیزنز ہیں ان کو وہاں پہ سیٹلمنٹ کی جو ڈومیسائل دیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کنٹری ٹو انٹرنیشنل لا ہیں اور UN جو چارٹر ہے ان کے خلاف ہیں، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی آواز بنیں۔ Kashmiris to get their rights and decide through a free and fair vote, and they decide their future. کشمیریوں کو آزادی چاہیے، کشمیری آزادی مانگتے ہیں اور ہم بھارت کی گورنمنٹ کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے پچھلے سال آرٹیکل 35 اور 370 کو ختم کر کے کیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو آزادی ملے
اور ان کے بیسک رائٹس جو ہیں وہ بحال کیے جائیں. کشمیر کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. کشمیریوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, ان کے ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہماری پاکستان کی حکومتوں کی کوئی پالیسی نہیں ہے کشمیر پر. کوئی پاکستان کی حکومتیں مخلص نہیں ہیں, نہ جو ماضی کی گزری ہیں نہ موجودہ. میرا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو کشمیر کی آزادی سے کوئی غرض نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن میں سال میں ایک تقریر کر کے آتے ہیں اور پھر وہ جس جماعت کا کوئی وزیر اعظم جاتا ہے اس کے کارکن اس کو مطلب سوشل میڈیا پہ اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں جی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کام کیا. بھائی کشمیر تقریروں سے اب آزاد نہیں ہوگا. کشمیر کو اگر دنیا جانتی ہے تو وہ اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کی جدوجہد, احتجاج, روڈوں پر نکلنے سے آج کشمیر جو ہے نا وہ کو دنیا جانتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کی یہ ذمہ داری اب مزید بڑھ گئی ہے. ہم کو بغیر کسی سیاسی وابستگی کے, بغیر اپنے سیاسی نظریات کو بالائے طاق رکھ کے, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے تاریخ آزادی کشمیر کے لیے دنیا بھر میں ہمیں احتجاج کرنا چاہیے, ہمیں آگے نکلنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کا اب اختتام ہونے کو جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اپنی آواز اس ظلم و ستم اور جبر کے خلاف آواز بلند کریں. ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑا کریں. تو ایک سال کے سیج میں نہ خوراک ہے, ان کی سہولتیں ہیں, نہ ہی وہاں پہ صحت کی سہولیات ہیں, اور ان سب کو ایک مقید قیدیوں کی طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور کتنی جو ہیں وہ شہادتیں ہو رہی ہیں, مگر ساری اقوام متحدہ اور یہ تمام بڑی طاقتیں جو ہیں یہ ان کے ضمیر کو ان کو جھنجھوڑنا چاہیے. یہ ابھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, یہ اندھے بنے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ نوٹس لیں اور سیج جو ہے وہ ختم کروا کے کشمیر کو آزادی دی جائے. I strongly condemn the human rights violation happening in occupied Kashmir. Innocent people are being killed, women are getting raped. This has been going on for over 70 years. I urge UN to resolve this matter as soon as possible. We want the Indian forces out of Kashmir. Kashmiri lives matter. خونی لکیر کے اس پار کشمیریوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم ان کے پشتیبان ہیں. مشکل کی اس گھڑی میں ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انڈیا کو یہ پتہ چلے کہ کشمیری جاگ چکے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمیں آزادی ملے گی اور ہم اپنی آزادی لے کر رہیں گے. خود مختار کشمیر زندہ باد. ہندوستان کی حکومت بالخصوص اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, مودی کی حکومت, RSS دہشت گرد کا ممبر ہے مودی, اس کی حکومت نے جو کشمیریوں پہ ظلم کیا, جو کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کے اندر رکھا, اس کی دنیا کے اندر کہیں بھی مثال نہیں ملتی. جس طرح کشمیریوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, بچوں کو, بوڑھوں کو, خواتین کو, جوانوں کو, اس کی کہیں دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی ہے. کشمیری آزادی چاہتے ہیں. کشمیریوں کا سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ صرف آزادی ہے, اور اس جرم میں کشمیریوں کو 1 سال سے لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے.